رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ سفینۃ النجاة واصحابہ نجوم الہدى وعلی اولیاء امتہ مصابیح الصدق والصفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال جل جلالہ وعم نوالہ فی مقام آخر: قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی حضور اقدس وجہ تخلیق کائنات، خلاصہ موجودات، ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں خالق کائنات کی طرف سے جو بہت ساری خصوصیات رکھی گئی ہیں، ان میں سے دو پہلوؤں پر غور کرنے کی اور ان پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور وہ دو پہلو ہیں حضور کی نورانیت اور حضور کی بشریت. چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی اگر ہم اس عنوان کے تحت کچھ کہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے. جب کہیں سے لوگوں کی ذہن سازی مختلف انداز سے ہو رہی ہے، تو ہم کو حقائق کے اظہار کے لیے، حضور کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے جو کچھ اللہ کی طرف سے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حاصل ہوا ہے، اسے اسی آقا کی خدمت اور نوکری کے لیے استعمال کرنے کا موقع ملا ہے. تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. حضور کی شان اور حضور کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ کسی شاعر نے خوب کہا: خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک شعر جو اکثر اہل طریقت کے پاس بولا اور سنا جاتا ہے، اس کو میں آج آپ کی گفتگو کے آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا: محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کا کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے. حضور کی ذات گرامی میں بشریت کو تلاش کرنا یا نورانیت کے زاویے سے حضور کی پہچان کو مقید کرنا، یہ یقیناً ہماری طرف سے جسارت ہوگی. اور اللہ والوں نے کہا ہے
کہ حضور کی ذات اتنی بلند ہے، یہ نورانیت اور بشریت کے جھگڑے بہت نیچے ہیں، اور حضور کی ذات بہت اولیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جب بھی کبھی کوئی حضور کا چاہنے والا حضور کی محبت میں حضور کو نور کہتا ہے تو کہیں سے فوری آواز اٹھتی ہے کہ نہیں، یہ کیا کہہ دیا، حضور تو بشر ہیں۔ اور کوئی بشر کہنے پر اصرار کر رہا ہے، کوئی نور کہنے پر اصرار کر رہا ہے، اہل حق کا اس میں کیا موقف ہے؟ علماء، عرفاء، محققین کی باریک باریک باتوں میں گئے بغیر سادے انداز میں عرض کر دوں، حضور کی بشریت کو بھی ماننا ضروری ہے، حضور کی نورانیت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نورانیت کو مانے اور بشریت کو نہ مانے تو اسے شریعت کہے گی کہ آپ کو حضور کی بشریت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اس لیے کہ نص قرآنی ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ لیکن پھر صرف بشریت پر ہی اصرار کرنے والوں کو قرآن پاک کی وہ آیت سنانی پڑے گی جو سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمائی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ پھر اس کو اگر ایک جملے میں سمجھ لیں، عام انداز میں عوام الناس کی سمجھ میں آنے کے لیے، تو حضور کا لباس بشری ہے، حقیقت نورانی۔ اور اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے ہم کو جس طرح کی تعلیمات پہنچائی ہیں، اللہ اکبر، خواہ وہ امت کے اکابر محدثین ہوں یا فقہاء ہو یا عرفاء ہوں، اور اگر ہم ہمارے زمانے کے موجودہ جو دور میں ایک بڑی عظیم شخصیت جن کا احسان اہل دکن پر ہی نہیں، اہل ہندوستان پر ہے، شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کی اگر بات سنیں اور آپ کی بات کی طرف توجہ دیں، تو آپ تو جب حضور کی تعریف لکھنے کا ارادہ فرمائیں تو تعریف کے لیے جو ٹائٹل آپ نے چنا اس کا نام ہی انوار احمدی رکھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مقاصد الاسلام میں بشر الکرام کے عنوان سے آپ کا جو ایک باقاعدہ زبردست مضمون ہے، اور اس کو بعد میں ایک الگ کتاب کے ذریعے بھی چھاپا، اس کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ حضور کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہم کو ملا ہے کہ حضور کا یہ ارشاد، خواہ وہ محدثین کی نظر میں اس کی ثقافت یا اس کی اوتھینٹسٹی پر گفتگو ہو تو ہو، لیکن سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے بارے میں یہ حدیث ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بشریت کے پہلو کو جاننے کا اور ماننے کا بھی ہم کو بار بار احساس دلایا گیا ہے۔ اس لیے کوئی اگر صرف بشریت کو مانے، نورانیت کو نہ مانے، تو اسے کہیں گے کہ بابا حقیقت تو نورانی ہے۔ اور حضور کا یہ ارشاد محافل میلاد کی جان ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کا ارادہ فرمایا، حضرت جابر کی مشہور روایت ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، اور پھر اس نور کی تقسیم ہوتی گئی، اس سے لوح، قلم، کرسی، فرشتے، ساری چیزوں کی تخلیق جو ہوئی، مسند عبد الرزاق کی وہ حدیث پاک سب کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اکابرین امت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ سرکار کی نورانیت، اور سرکار کی نورانیت کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے صرف ایک بات عرض کر دوں، سرکار کیا ہیں، میرے آقا حضور کی شان کیا ہے، اس شان تک پہنچنے سے پہلے حضور کے چہیتوں کی ذرا بات سن لیا۔ آپ ہماری مسجدوں میں قبلے کی طرف والی دیوار پر 4 نام تو ضرور دیکھا کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب اس میں جو تیسرے نمبر والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دنیا کچھ بھی سمجھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ بعد میں بنے، لیکن پہلے تو وہ حضور کے داماد ہیں، اور اکھیرے داماد نہیں، دوہرے داماد ہیں، اور اس دوہرے داماد کی نسبت کی وجہ سے یہ میرا آپ کا یا اس صدی میں لگایا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے لگایا ہوا لقب ہے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کا مبتدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ذو کہتے ہیں والے کو، نور کہتے ہیں نور والا۔ تو چونکہ آپ کی حضور کی دو شہزادیوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو ذو النور نہیں، ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو جس کی شہزادیوں سے تعلق پر حضرت عثمان نورین والے ہو گئے، تو اس آقا کی نورانیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ خیر، اب رہا سوال، آپ کہیں گے صاحب نورانیت پر تو بڑے دلائل ہو گئے، بشریت کے تو نص قرآنی ہے، لیکن بشریت کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں سے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے درمیان جو آیا ہے وہ بشر ہے، یہ نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا، اور اللہ نے مومنین سے خطاب کر کے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے پاس ایک بشر بھیجا ہے۔ جب ہماری طرف آنے والی ذات کے تعارف کی بات آئی، فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کبھی فرمایا سراجا منیرا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیا ماننے کا درس دے رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو آسان مثال میں سمجھتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، وہ پروفیسر جب کلاس میں آتا ہے، مثال ہے سمجھنے کی، وہ کلاس میں جب آتا ہے تو اس کا رخ طلبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب طلبہ اس پروفیسر سے وہی کچھ لیں گے جو پروفیسر اسے دے رہا ہے، یعنی طلبہ کی طرف پروفیسر کا جو رخ ہے وہ استادی کا ہے، وہ پروفیسری کا ہے۔ لیکن اس پروفیسر نے اس منصب کو پانے کے لیے کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں، کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، کس سے کیا اس نے حاصل کیا، وہ میٹر ہمارا نہیں ہوگا، وہ میٹر تو پروفیسر کا ہوگا۔ اور وہ پروفیسر نے اللہ کی ذات سے، الرحمن علم القرآن کی روشنی میں اللہ سے سیکھا ہے، اور اللہ نے ہماری طرف سرکار کا جب رخ کیا تو اس وقت بشر نہیں فرمایا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ حضور کی زبان سے کہلوایا، حضور کی زبان سے کہلوایا، انما انا بشر، قرآن اللہ کے حبیب کی زبان میں کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ تو اس میں ایک طرح سے آپ موجودہ دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیسر، بڑے سے بڑا پروفیسر بھی ہوگا، وہ کہے گا نہیں صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، تو کیا اس کی کلاس میں موجود طلبہ یہ جرات کر سکیں گے کہ جناب آپ تو طالب علم ہیں، ہم کو پڑھانے کیسے آگے؟ نہیں، وہ اپنی عاجزی، وہ انکساری اور وہ اپنے ہمبلنس کی وجہ سے اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہے، ورنہ وہ تو سب کا بڑا پروفیسر ہے۔ بس چھوٹی سی مثال کو اب بازو رکھیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو بشر فرمانا کس وجہ سے ہے؟ سرکار کی یہ انکساری ہے، سرکار کا یہ عجز ہے، اور چونکہ سرکار کائنات علیہ السلام کو تعلی، غرور، تکبر، بڑائی بیان کرنا پسند نہیں، فخر بیان کرنا پسند نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، ہم کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، آج اس کتاب میں مالا مال ہے، سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر ان کے بعد میں فخر سے نہیں کہتا۔ تو حضور کو تو الفقر فخری، یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ اس طرح سرکار نے یہ جو ارشاد فرمایا، اب بعض علماء نے اس کی الگ الگ توضیح کی ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ آپ کا نمرود سے مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں بات کہاں سے کہاں تک ہوئی، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پوچھا، سورہ بقرہ کے درمیان یہ آیتیں، آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں میں آپ کو مل جائیں گی، حضرت ابراہیم نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ سب جانتے ہیں، اس نے پوچھا کہ بھی تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک،
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس کے جواب میں اس بادشاہ نے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مختصر سنوں، اس بادشاہ نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت کا تو میں بھی مالک ہوں. ایک قیدی کو جس پر موت ہونی لازم تھی، اس کو سزا دینی ضروری تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور ایک کو جو بے قصور تھا قتل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جواب دیا، کہا میرا رب وہ ہے، ابراہیم میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. ربی الذی یحیی قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأت بہا من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا. تو اس واقعے نے ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ سورج کو مشرق سے اللہ نکالتا ہے. اگر مغرب سے سورج نکلے، اگر توجہ چاہوں گا، اگر مغرب ویسٹ کی طرف سے سورج نکلے تو اس سورج کو نکالنے والے کو لوگ خدا کہیں گے. اس واقعے نے ہم پر یہ حقیقت کھولی. تب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے مولا علی کے لیے عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ڈوبا ہوا سورج مغرب کی طرف سے نکال دیا. اور اس نکالنے پر کوئی آپ کو خدا نہ سمجھے، اسی لیے محبوب کی زبانی اللہ نے یہ کہلوایا، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے، محبوب کہیں تو یہ محبوب کی اپنی مرضی ہے، لیکن امتی اگر کہے تو یہ بے ادبی ہے. آپ کہیں گے اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ قرآن ہی کی کئی دلیلیں ہیں، قرآن مجید ہی کی کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں کبھی تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، انما کیا کہا، قال ھذا بشر مثلنا، حضرت نوح کے لیے کہا گیا، دیگر پیغمبروں کے لیے کہا گیا. تو انہوں نے جب حضرت نوح کو اپنی طرح بشر کہا تو اس بشر کہنے کو قرآن نے بے ادبی کے طور پر بیان کیا. یعنی ایک امتی کا نبی کو بشر کی حیثیت سے بار بار بشر ہے کہنا یہ عظمت نہیں ہے، یہ حقیقت ضرور ہے، لیکن اس کا بار بار کہنا آپ کی نیت کو بتا رہا ہے کہ آپ حضور کی بشریت کو بار بار بیان کرتے ہوئے حضور کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک واقعہ اور یاد آیا مجھے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سب جانتے ہیں. مکہ مکرمہ کے کافروں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے حکم پر معاہدے کی کتابت فرما رہے ہیں. اس دوران کفار مکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہم برداشت نہیں کرتے، آپ لکھنا ہو تو من محمد بن عبداللہ لکھو. یعنی یہ معاہدہ حضور اور مکہ کافروں کے درمیان ہو رہا تھا. تو اس وقت حضرت مولا کائنات نے من محمد رسول اللہ لکھا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے. تو مکے کے کافروں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، عبداللہ لکھو. تو اب دیکھیں، ان کے کہنے پر حضور نے اس وقت کے حالات کی مناسبت سے حکمت کے طور پر اس بات کو مان لیا اور فرمایا علی محمد بن عبداللہ کر دو. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مولا کائنات نے پھر معذرت چاہی، پھر آخرکار حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے اور حضور نے وہاں محمد بن عبداللہ لکھوایا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور کے محمد بن عبداللہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ حضور کا تعارف کرائیں گے تو محمد بن عبداللہ بول کے نہیں کرائیں گے. محمد بن عبداللہ سے اونچی شان جو ہے محمد رسول اللہ، اس شان سے اس سرکار کا تعارف کرائیں گے. تو اس طرح حقیقت ہونے کے باوجود بار بار اس کا اصرار آپ کی نیت کو
بتلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے جامع میں جو نورانیت کے پہلو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی حدیث کی کتاب، شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھ لیے سرکار کے شمائل کے بارے میں، یا اور کئی کتابیں جس میں آپ دیکھیں گے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بات ہوئی، حضور کے دندان مبارک کی بات ہوئی، تو آپ دیکھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت شریف جو تھے وہ بہت کم نظر آتے تھے۔ حضور تبسم فرماتے تھے، دانت مبارک نظر نہیں آتے تھے، لیکن جب کبھی نظر آتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ حضور کے دونوں سامنے والے جو دندان مبارک، دانت مبارک تھے، ان کے درمیان شگاف تھا، سان تھی، تھوڑا سا کھلی جگہ تھی۔ تو جب حضور زیادہ مسکراتے یا حضور کے دندان مبارک نظر آتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے ان دونوں دندان مبارک کے درمیان سے جب نظر آتے تو ایک روشنی نکلتی جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی نورانی، کتنی باتیں عرض کروں، اور اب بحثیں تو بہت ہوں گی لیکن بحثوں میں پڑھنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو علماء کے، عرفاء کے، صوفیاء کے، اہل طریقت کے دامن کو پکڑ کے حضور کی شان و عظمت میں کھو جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ علماء کا کام ہے، لیکن عوام الناس اس مسئلے پر بحث مت کریں، اور سرکار کی شان اور عظمت کے ہر پہلو کو، آپ کو معلوم ہے حضرت امام بوصیری نے کیا کہا دع مدعته النصارى فی نبیہم، کہ جو نصارہ عیسائیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بس وہ بات مت کہو، باقی جو شان اور عظمت سرکار کی بیان کریں گے، وہ عظمت جتنی بھی بیان کریں گے حضور کی ذات سے وہ عظمت کمی ہوگی، ذات والا صفات اور اونچی ہے۔ اس لیے کہ سرکار کی حقیقت کو سرکار کا رب جانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر میری حقیقت تو میرا رب جانتا ہے۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بنیاد بنا کر حضور کی عظمت کو گھٹانے کی جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ اس مسئلے پر بحث مباحث مت کیجیے، حضور کی شان اور عظمت کو سمجھیے۔ حضور کے جسم اقدس کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ ذات میرے ابا جان حضرت حضور اعظم المشائخ شہزادے غوث اعظم سیدنا حضرت اعظم علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسم پر نور کا اللہ نے سایہ نہ رکھا، جسم پر نور کا اللہ نے سایہ نہ رکھا تاکہ اعلان ہو محبوب کی یکتائی کا، حضور کی یکتائی کا اعلان ہو، اس لیے اللہ نے حبیب کا سایہ نہیں رکھا۔ تو یہ محبت کی، یہ عقیدت کی، یہ شان اور عظمت کو بیان کرنے کی دنیا ہی ایمان کے لیے سلامتی کی جگہ ہے۔ اور میں عرض کروں کہ حضور کو جب بشر دیکھیں گے آپ تو اس وقت دیکھیں جب سرکار سید البشر بن کے سارے بشریت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نمائندہ بن کر معراج کی شب تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے بلانے پر وہاں جاتے ہیں۔ آپ وہاں بولیے کہ ہاں سرکار کے وہاں تشریف لے جانے نے بشریت کا سر اونچا کر دیا۔ جی ہاں وہاں، اور اس موقع پر مجھے خواجہ شوق رحمت اللہ تعالی یاد آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ تو سرکار کی نورانیت، سرکار کی بشریت، یہ سرکار کے الگ الگ پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو مانیے لیکن اس پر بحث مباحثہ مت کیجیے۔ ہماری نظر چھوٹی، ہماری زبان چھوٹی، ہماری حیثیت چھوٹی، ہماری اوقات چھوٹی، ہم سرکار کے بارے میں کیا کہہ سکیں؟ ارے سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کے چہیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم سرکار کے پیاروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، تو ہم سرکار کی شان و عظمت کو گھٹانے کے بے شک اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بشر بھی ہیں، لیکن صرف بشر ہیں کہیں گے تو یہ چیز حقیقت سے خلاف ہو جائے گی، اور احادیث بہت ساری جو ہیں اس کی تردید ہو جائے گی۔ اس لیے جو اہل نظر تھے، اچھا میں آپ سے عرض کروں،
نور 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 سرکار کی نورانیت کا کون کیا اندازہ کر سکتا ہے. میں آدھے گھنٹے یا 25 منٹ میں کیا آپ سے عرض کر سکتا ہوں. ایک اچانک مجھے یاد آ گیا, یہ بھی سرکار کی عنایت ہے. حضور کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, صحابہ کرام کچھ گفتگو کرتے کرتے دیر ہو گئی, رات ہو گئی, رات اندھیری تھی. حضور کے پیاروں کو جانے میں تھوڑا تکلف ہونے لگا. حضور سمجھ گئے, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور مدینے کی سرد راتیں بڑی کالی ہوا کرتی ہیں, اور ایسے میں ہمارا گھر تک پہنچنا اندھیرے میں تھوڑا دشوار معلوم ہوتا ہے. میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے وہیں ایک درخت کی ڈالی کو لیا اور لے کر کہا کہ لو اسے لے جاؤ. اب آپ کہیں گے ڈالی سے کیا ہوگا؟ ارے یہ میرے آقا ہے صاحب, یہ دو جہاں کے والی ہیں, یہ ڈالی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اب وہ ڈالی کو لے کر سرکار نے جب ان کے حوالے کیا تو کہتے ہیں کہ وہ روشن ہو گئی, اور ایسے روشن ہوئی کہ اب ان کو راستہ نظر آنے لگا. اچھا پھر مزے کی بات, آگے جانے کے بعد یہ دو افراد تھے, ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونے تھے, دونوں کے راستے الگ الگ ہونے تھے. ان کو الگ راہ پر جانا تھا, ان کو ایک راستہ تو ایسا تھا دونوں کے لیے مشترک تھا, کامن تھا, لیکن آگے جا کر دونوں کو الگ الگ ہونا تھا. اب وہاں جا کر سوچنے لگے کہ اگر یہ میں تمہیں دے دوں تو پھر مجھے اندھیرے میں جانا ہوگا, اور اگر میں لے لوں تو تم کو اندھیرے میں جانا ہوگا. لیکن اس وقت کیا کرم ہوا, اس کو دو ٹکڑے کیے گئے, تو ایک ٹکڑا انہوں نے لے لیا, ایک ٹکڑا انہوں نے لے لیا. یہ بھی اپنی راہ کو روشن کرتے ہوئے گھر پہنچے, یہ بھی اپنی راہ کو روشن کرتے ہوئے گھر پہنچے. اب آپ دیکھیں ایسے مواقع پر ہمارے وہ بھائی جو ہر بات میں تھوڑا سا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں ارے بھائی یہ ایک لکڑی ٹارچ کیسے بن سکتی ہے, ایک لکڑی ٹارچ کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ زیادہ بحث مت کیجیے ہم سے. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو سرکار کی محبت میں ان باتوں کو مانتے ان سے عرض کر رہا ہوں. کسی سے بحث کر کے ان کو سمجھانا ضرور. آپ اپنے دل کو اپنے اطمینان کر لیجئے. اگر کوئی پوچھے ایسا ہے تو آپ دل میں کہیے ہاں قرآن تو کہتا ہے لکڑی اژدہا بنتی ہے, تو جیسے لکڑی اژدہا بنتی ہے ویسی لکڑی ٹارچ بھی بن سکتی ہے. قدرت وہاں بھی اللہ کی ہے, قدرت یہاں بھی اللہ کی ہے. وہاں ایک نبی کا تھا ہاتھ, یہاں سید الانبیاء کا ہاتھ ہے. تو اس طرح ہمارے لیے ہمارے آقا کی عظمتوں کو سمجھتے رہنا ہی یہ ربیع الاول کی بہترین سوغات ہے. حضور کی شان جتنی آپ کو معلوم ہوگی اتنا آپ کے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے گا. حضور سے آپ کو جتنا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ دین میں مضبوط ہوں گے, اور جتنا آپ حضور سے قریب ہوں گے اتنا ہی حضور پر کثرت سے درود پڑھیں گے. اور جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے وہ لوگ یہاں پر ہی نہیں بلکہ وہاں بھی حضور سے قریب ہوں گے, کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے قریب سب سے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان مبارک ایام میں, ربیع الاول شریف کے دن ہوں کہ رات ہوں, ان ایام میں خاص طور سے آپ اپنی زبان کو لایانی باتوں میں مصروف رکھنے کے بجائے کثرت سے درود پڑھیے اور حضور کی سیرت پڑھیے, حضور کی شان عظمت جہاں بیان ہو رہی ہے. لیکن ایک گزارش اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, بیان کرنے والے کو جان جائیے پہلے کہ بیان کرنے والا کہیں سے کہیں سند یافتہ ہے یا صحبت یافتہ ہے. یہ دو میں سے کوئی ایک ہو. اگر آپ کہیں ان تینوں کی فکر نہ کرتے ہوئے ہر کسی سے سننا چاہیں گے تو اس میں آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں. پہلے جان جائیے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں اس کا بچپن, اس کی جوانی, اس کا تمام تر اب تک کا زندگی کا حصہ لوگوں کے سامنے کیسے گزرا ہے. بے شمار علماء کرام ہیں ہمارے پاس, بزرگان دین ہیں, ان کے جانشینان ہیں اور وارثان نبوت ہیں اور وارثان منبر و محراب ہیں. تو ایسے میں آپ اہل دل, اہل عشق, اہل محبت لوگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. اور اس مہینے میں بکثرت بہت سارے مقامات پر حضور کی سیرت یا حضور کی شان پر 12 روزہ محافل بھی ہوا کرتے ہیں. آپ ضرور اس میں شریک ہوئیے,
اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں وہاں جا کر کے جو چیزیں معلوم ہیں وہی سنوں گا. ارے صاحب وہی تو کمال ہے، جو چیزیں معلوم ہیں وہ معلوم شدہ چیزوں کو ہی سننا عبادت ہے، سننا عبادت ہے. اور جہاں تک بات نور کی ہے تو میرے حضور اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیا فرماتے تھے حضرت؟ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. آگے سنیے، دریا میں ہے صدف میں ہے لالو گوہر میں ہے، جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. اس طرح میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی نور والے آقا کی صدقے نالین اقدس کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا نور والے سرکار کے آمد والے اس مبارک مہینے میں نورانیت سے ہماری زندگیوں کو روشن فرما دے، ہمارے قلب کی تاریکی کو دور فرما دے، ہماری زندگیوں میں جو کچھ مسائل حل فرما دے، اور ہمارے چہروں پر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں نور عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد